اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو علماء حضرات، اساتذہ محراب و ممبر سے، یونیورسٹیز میں اور ہر مقام پر قائدین کا سب سے پہلا موضوع جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے بھی جو بنیادی اصول ہیں اس میں بھی اصلاح معاشرہ سر فہرست نظر آتا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب سماوی کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے کہ جس میں امن ہو، لوگ رہ سکیں۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو مغربی اسکالرز ہیں، نیٹشے ہوں یا شیکسپیئر ہوں یا XYZ، جس کی بھی بات کی جاتی ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس میں آیا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہمارے پاس تو وہ ہستی آئی ہے جن کے لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ایسی تعلیمات اور ایسی ذات مقدسہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بہت سے اختلافات نظر آتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے باہمی پیدا کردہ ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قبائل ہیں، مختلف مزاج ہیں، اور اس میں ترشی بھی نظر آ رہی ہے، اس میں اختلاف بھی نظر آ رہا ہے، لیکن شہدی کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، شہدی کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی، بلکہ عہد مواخات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد جو عہد مواخات فرمایا، جو قبائل آپس میں دست و گریباں تھے اور عرصہ دراز سے دشمنیوں میں مبتلا تھے، انہیں سرکار علیہ السلام نے شیر و شکر کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اصلاح جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ایسی ہستیاں ماشاءاللہ جن کا پوری دنیا میں احترام پایا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما شخصیت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما چاروں سناخہ ثقلین رشید دانیال شیخ ماسٹر سمیر علی شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ہم اس ابتدان میں چاہوں گا کہ آپ ایک ایسی بنیاد فراہم کر دیتے ہیں جس کے بعد بہت سے گوشے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جس پر ہم اس کو بہت اچھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصلاح جو ہے وہ فساد کی ضد ہے، اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو فساد معرض وجود میں آئے گا، اور فساد سب کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں فساد پیدا ہو جائے، چاہے وہ شخصی فساد ہو، چاہے وہ گھریلو فساد ہو، چاہے وہ اجتماعی فساد ہو، ملکی لیول پر ہو، اپر لیول پر ہو، لوئر لیول پر ہو، آپ دیکھیں جہاں فساد پیدا ہوتا ہے وہاں بگاڑ ہے، اور وہاں پر آپس میں دلوں کی دوری، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت اور لا قانونیت جیسے تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو محبوب نہیں رکھتا۔ اجتماع ضدین محال، ارتفاع ضدین محال، اس کا مطلب ہے کہ اللہ فساد کو محبوب نہیں رکھتا، اصلاح کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اگر صرف اتنا آیت کا حصہ لے لیں تو اس میں تمام انسان، جس پر لفظ انسان بولا جا سکتا ہے، سب یہاں مراد ہوں گے۔ اس سے ہماری عوام بھی ذرا سبق حاصل کرے کہ آیات کے ٹکڑے، حدیثوں کے ٹکڑے جو ہمیں پوسٹ پہ دے دیے جاتے ہیں یا بعض اوقات سوشل میڈیا پر
ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری رکھ کر مختصر حصے بیان کر کے انہی سے استدلال کر کے باقی دلائل کو چھوڑ کر جب بات بیان کی جاتی ہے تو پھر گمراہی مارز وجود میں آتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ تو تمام انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن 3 صفات کے حامل کو اللہ تعالیٰ نے اس خسارے سے باہر نکالا۔ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ایمان سے مراد مکمل انہوں نے عقائد اپنے درست کیے، صحیح العقیدہ، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ان دونوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ بالکل۔ پھر آگے فرمائیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف اپنی یا شیخ اپنی دیکھ نہیں بلکہ وہ حق اور صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، اصلاح عقائد کرتے ہیں تو عقیدے کا فساد ختم ہوگا، اچھے عمل کریں گے تو برے عمل کا فساد ختم ہوگا، اور آپس میں نیکی کا حکم اور برائی سے روکیں گے تو پھر وہ خرابیاں ختم ہوتے جائیں گے، خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھا۔ ایک بخاری کی روایت عرض کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو جہاز میں سوار ہونے لگے، سفینے میں، تو انہوں نے آپس میں قرآن دازی کی کہ اوپری منزل پہ کون ہوگا، نیچے کچھ قرآن دازی کی، جو اوپر والے تھے اوپر چلے گئے، جن کا نام نہیں آیا تھا وہ نیچے آ گئے۔ اب وہ نیچے والے اپنی ہر ضرورت، خاص طور پہ پانی کے لیے سرکار نے فرمایا وہ اوپر والوں کے پاس جاتے اور پانی لیتے، تو ایک دفعہ آپس میں طے کرنے لگے کہ ہم بار بار اوپر والوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیوں نہ اپنے حصے کے جو نچلا حصہ ہے اس میں ایک سوراخ کر لیں اور سمندر سے پانی لے لیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر اوپر والے نہیں روکیں گے تو وہ بھی ہلاک ہوں گے، یہ بھی ہلاک ہوں گے، اور روک لیں گے تو یہ بھی نجات پائیں گے اور وہ بھی نجات پائیں گے۔ اور اس کے شروع میں سرکار نے کیا فرمایا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم کیا کریں، اگر ان کو نہیں روکیں گے تو ان کی خرابیاں آپ تک ضرور پہنچیں گی اور ہلاکت اور تباہی ضرور مقدر بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اطراف میں دیکھے اور اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھے کہ وہ کس کس کی اصلاح کر سکتا ہے، کتنا اپنی ذات سے فساد کو دور کر سکتا ہے۔ کرے گا تو خود بھی نجات پائے گا اور دوسرا بھی، اگر نہیں کریں گے خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسرے بھی ہلاک ہوں گے۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سورۃ العصر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ نے ایک بنیاد فراہم فرما دی۔ اصلاح معاشرہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو ہمیں بہت سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ آیا یہ جو آج ہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو رسہ کشی ہے، جو چپکلشیں ہے، جو بگاڑ ہے، اور جو ایک بگاڑ پھیلتا چلا جا رہا ہے بہت تیزی سے، اس کے اسباب کیا ہیں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہے، علامہ حافظ اویس صاحب تشریف فرما، انشاءاللہ ان کی خدمت پہ بھی حاضر ہوں گے۔ شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، اور آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ آپ جانتے ہیں کہ 4 یہ جو جمعے ہوتے ہیں بڑی رونق ہوتی ہے ماہ رمضان میں، اور آج شب جمعہ ہونے کے تحت ہدایہ درود و سلام بھی پیش کرتے رہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آج اختتام پر جب ہم ہوں گے انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے، تو ہدیہ درود و سلام بھی شامل کریں گے چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ بسم اللہ، حمد رب جلیل۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، مولا برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 خوش
خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، 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 ذاکر ہے تیرے ارض و سما اللہ 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 بادل نے آسمان سے لکھا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، سورہ اخلاص ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حمد رب جلیل کائنات کا یوں تو ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ یہ وقت اور یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں ہمارے لیے بابرکت ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر اس وقت ہم لوگ نہیں بیدار ہوتے، لیکن یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ اس وقت ہم بیدار بھی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف ہیں۔ تو آئیے اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں اور اصلاح معاشرہ۔ ویسے تو حضرت جو معاشرتی برائیاں ہیں علامہ صاحب، ان کا سلسلہ تو ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کی جو چند اہم ترین جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصلاح کی جو اس کے جو ضد ہے وہ فساد ہے۔ فساد۔ اسی طرح جو اچھی چیزیں ہیں تعرف الاشیاء بازدادیہا، اسے پہچانی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ کیا چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بری ہیں۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو بری چیز ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، سورہ انعام کے اندر بھی ایک ترتیب سے چیزوں کو ذکر کیا۔ بالکل۔ اور اس پہ بھی رئیس پہ بنیادی طور پر ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ وہ کام جن کو رب تبارک و تعالیٰ خود منع فرما رہا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام منع فرما رہے ہیں، اور جو لازم و ضروری ہے کہ انسان ان سے بچے۔ جی جی۔ تو فرمایا سب سے پہلے ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ یہ تم پر لازم و ضروری ہے۔ تو عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ بھائی یہ اولاد ہوگی، زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو فرمایا کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے اور ان کو بھی رزق۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر قتل کرنا اولاد کو۔
اسی طرح کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ جس جان کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام کیا ہوا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی جان کو ناحق طور پر قتل کرنا ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا۔ تو اولاد کو قتل کرنا، قتل ناحق کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، اسی طرح فرمایا کہ ظلم جو ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ظلم پر اگر رئیس بھائی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات الحمد سے لے کر والناس تک میں پڑھنا شروع کروں تو آیات بتاتی ہیں کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں جن قوموں نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، قوتیں عطا کی تھی، لیکن ظالم ہونے کی وجہ سے وہ قومیں صف ہستی سے بٹھا دی گئی۔ تو شرک کرنا، ظلم کرنا، عدل کو چھوڑ دینا، فرمایا امانتوں کے اندر خیانت کرنا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچاؤ، امانتوں کے اندر خیانت نہ کرنا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا اور نا انصافی اور ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ خرابیوں میں سے جو آپ نے فرمایا کہ بڑی بڑی جو خرابی ہیں تو یہ ترتیب سے رب تبارک وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا ظاہری باطنی کسی بھی اعتبار سے تم جو ہے وہ فوش کاموں کے اندر نہ پڑنا۔ ہم خطبے کے اندر ہی پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کے منکرات سے، ہر قسم کے فوش کاموں سے۔ فرمایا اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا کہ مال یتیم کسی کا مال ناحق طور پہ بھی نہیں کھانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طور پر کسی کا مال نہیں کھانا۔ اور پھر اس کے اندر خاص تاکید فرمائی کہ یتیم کا مال، بے کس کا مال کھانا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کبھی بھی جو وعدہ کرو تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ دیکھیں جملہ کیا استعمال فرمایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمانے کے بعد فرمایا کہ تم نے جو ہے کل ذالک سیئہ عند ربک مکروہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ساری چیزیں بری ہیں، خرابیاں ہیں، تم نے ان خرابیوں کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں جنہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی۔ تو اگر اس کا ذکر کیا جائے تو بہت ساری وہ خرابیاں ہیں جن کو قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا، اور جو آج جس نے ہمارے معاشرے کو لپیٹا ہوا ہے اور ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے معاشرے کے حقیقی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کو اٹھا لیں اور ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وارثان محراب و منبر قرآن کو پڑھ پڑھ کے بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں جو دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے، قرآن نے پورا نصاب ترتیب دے دیا ہے، تمام اوامر و نواہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس انداز میں یہ ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ بھی بیان فرمائے گئے، جیسا کہ جستا جستا علامہ صاحب نے، پھر حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں، پھر وہ خسائل اور وہ رذائل جن سے بچ جانا ہے، خسائل کو اختیار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے قرآن کریم نے مکمل تعلیمات دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے جیسا کہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ بہر صورت اس پر مزید کلام کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم علم و علماء میں آج اصلاح معاشرہ موضوع ہے، اور علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ رہنما اصول بیان فرمائے کہ جو اصلاح معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ میں سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کیے بغیر کسی بندہ مومن کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے میں جاننا چاہوں گا علامہ حافظ اویس صاحب کہ سیرت طیبہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے اصلاح احوال کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ قرآن کریم کا موضوع ہے کہ وہ اصلاح کی بات کرتا ہے۔ بے شک بے شک قرآن کریم میں ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، صرف توبہ کافی نہیں ہے، واصلحوا، پھر اپنی اصلاح کی۔
جب آپ اصلاح کریں گے تو توبہ میں استقامت رہے گی. تو یہ قرآنی موضوع ہے، کہیں صلح کی بات ہے، کہیں صالحات کی بات ہے، کہیں اصلاح کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا فرض منصبی جو تھا اصلاح تھا معاشرے کی، اس کے جو بنیادی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، اس کا اگر ہم خلاصہ کر دیں وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو برائیاں دیکھیں، لوگوں کا مزاج دیکھا، وہ جو راسخ ہو چکی تھی چیزیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا کہ جو لوگوں کا زاویہ نگاہ تھا نا چیزوں کے بارے میں، اس کو تبدیل کر دیا آپ نے. جب آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور وہ بری چیز ہے تو آپ کو جتنا بھی کہا جائے آپ اس سے باز نہیں آئیں گے، لیکن اس چیز کے بارے میں اگر آپ کا نظریہ ہی چینج ہو جائے تو پھر آپ کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا عقیدہ کتنا بڑا عقیدہ تھا کافروں کے بارے میں، آپ نے جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے اس کو راسخ کیا ذہن میں. ایک مرتبہ حضور گزر رہے تھے تو ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا اس دنیا کی وقت اس مردہ بکری جیسی نہیں ہے. اب وہ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ یہ دنیا کی وقت کیا، تو ان کو کچرے پر پڑی تھی. جی اب ان کو وہ آخرت یاد آتی تھی حضور علیہ السلام کی ان مثالوں کے ذریعے، تو عقیدہ آخرت جو ہے نا ان میں راسخ ہوتا چلا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت جو تھی نا اس معاشرے کے اندر طاقت کا استعمال، یہ بڑا جو ہے نا وہ ایک اہمیت کا حامل تھا. تکبر پہ جیسے ابھی بات کی گئی، حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو پہلوان وہ ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں سے بدلے لیتا ہے. تو حضور نے ایک دم نا معاشرے کی سوچ ہی بدل کے رکھ دی اس حوالے سے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی سوچ کو بدلیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب شراب کو حرام کیا گیا نا، کیسے لوگوں کی ذہنی بنیادوں کو ہلایا گیا. پہلے اس کے بارے میں کہا گیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بھئی اس میں نفع تو ہے، اب ظاہر ہے، لیکن کہا اس کا گناہ بڑا ہے تھوڑا سا یہاں. پھر کہا یار دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں آپ نشے کی حالت میں ہو، کتنی بری بات ہے. یہ دوسرا جھٹکا تھا. تیسرے جھٹکے پہ آ کے کہا کہ اب اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. تو قرآن اور حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کس طرح ذہنی سطح کو بدلتا ہے. ذہنی چیز آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی اہم ہے. ہم برائی کو برائی 100 دفعہ کہتے رہیں گے، لیکن وہ جو طبیعت میں چیز راسخ ہو گئی ہے نا، ذہنی تربیت نہیں ہے، تو وہ عادت کبھی چھوٹ نہیں پاتی ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اب زنا بدکاری پہ جیسے ہم نے ابھی بات بھی کی، علامہ صاحب نے آیات بھی پڑھی. اب حضور اس بندے کو سمجھا رہے ہیں، ذہنی سطح بدل رہے ہیں. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی تمہاری بھی بہن ہے، تمہیں اس کے لیے پسند ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہاری خالہ ہے، اس کے لیے پسند ہے؟ نہیں. پھپھو ہے، اس کے لیے پسند ہے؟ نہیں. فرمایا تو جب تم غلطی کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. اب یہ جو چیز ہے نا اس کا ذہن ہل کے رہ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام معاشرے کی اصلاح میں اس چیز کو یہ اہمیت دیتے تھے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا بری چیز کی جو برائی ہے اس کو ذہن میں اتار دیا جائے، اور اچھی چیز کی جو اچھائی ہے اس کو ذہنوں میں اتار دیا جائے. اور جب یہ چیز معاشرے میں آ گئی تو آپ دیکھیں پھر لوگ جن کے آگے سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو کیسے اٹھا کے پھینکا ہے. بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب اس کی شناعت بتائی تو پھر لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے. وہ جو طاقت کا استعمال تھا، وہی صحابہ کرام ایک درخت کے پاس سے جب گزرتے تھے، جب اس درخت سے جدا ہوتے تھے پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے کہ یار اتنی سی جدائی بھی اب برداشت نہیں ہوتی ہے. کہاں وہ ظلم کا ماحول وہ کتنی رافت میں تبدیل ہوا، وہ کتنی محبت میں تبدیل ہوا کہ آپ نے مواخات کی مثال دی. کہاں ایک قبیلہ ہزار سال کی دشمنی رکھنے والا، کہاں وہ مطلب ایک سیکنڈ میں ان کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاشرے میں ان کو ایکسس دے رہے ہیں، ان کو شامل کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو آج بھی اسی نہج پہ جو ہے نا وہ یہ کام ہونا چاہیے کہ یہ ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ ہر چیز کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو اصلاح معاشرہ ہے نا اس کو پیش کر دیا جائے. ایسی بات ہو کہ ایک انسان
انسان اپنی تنہائی میں بھی اس پر جا کر سوچتا رہے. آخر میں بس یہ آیت اس پر عرض کروں گا کہ قرآن نے کہا ہے جو حضور لوگوں سے کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ. وہ جو حضور کو علیہ باللہ مجنون کہتے تھے، قرآن ان کو کہتا ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہ جو اجتماع میں بیٹھ کے یہ حضور کے خلاف بولتے رہتے ہو، تم جو ہے نا ایک ایک اپنے تنہائی میں جا کے ذرا یہ بات سوچو، مصطفیٰ کریم جیسا زیرک شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ذہنی سطح ہے. تو اب ہر بندہ جب اپنے گھر میں جا کے سوچنے لگا نا کہ یار ہم تو وہ محمد ہیں، ہم ان کو کیوں ایسا کہتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی ذہنی بنیادیں ہلی. یہ ہے قرآن کا طریقہ، اور یہ ایک اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر اس طرح کے اور کئی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، جس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوا. کیا خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز ہمارے اسکالرز کا. اچھا، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں. وہ سب گو کہ اس کا دائرہ تو بہت وسیع نظر آتا ہے معاشرتی خرابیوں کا. اس کے اسباب اور وجوہات پہ میں چاہتا ہوں آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ممکن ہے آج اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی اصلاح کی جانب گامزن ہو جائیں، بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی. تو سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے. لفظ جہالت کو بعض اوقات بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور جاہل کو اگر کہہ دیں تو وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے علوم سے ناواقف ہو جائے گا. جیسے حضرت نے پوری آیات پڑھی، ابھی قرآن کے اندر یہ مضامین متکرر ذکر کیے گئے ہیں بار بار. اگر آپ درمیان سے کھول لیں تب بھی آ جائیں گے، اگر لگاتار ہیں ایک دفعہ آپ پڑھیں گے ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے، دوبارہ پھر تیسرا دفعہ، چوتھا دفعہ، کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن کے اندر وہ کلک کرے گی چیز اور وہ اصلاح قبول کرے گا. تو ایک تو قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے کیا زندگی میں کم از کم ایک بار پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا؟ ہر ایک اپنے گھر کے بڑوں سے ایک دائرہ دب میں رہ کے کویسچن کرو اور اپنا بھی احتساب کرے. شاید نہیں. اسی طرح ہمارے گھر سیاہ ستہ سے خالی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. جیسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے، اور لوگوں نے سنا بھی ہے، لیکن کبھی بخاری کو ہاتھ میں لے کر دیکھا ہے؟ بعض نے تو اپنی زندگی میں آنکھوں سے بھی بخاری کو نہیں دیکھا ہوگا. تو قرآن سے ہم دور، حدیث سے ہم دور، فقہ سے ہم دور، صحبت علماء سے ہم دور ہو گئے جن کو وارث نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے. ان وارثان نبی کو ان کی ایسی تحقیر ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی یا ہمارے ذہن میں پیدا ہو گئی کہ ان کے قریب جانا ایسا لگتا ہے جیسے وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھا کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم علماء کے بیان ہی نہیں سنیں گے، ہر ایک اصلاحی بیان کرے یہ بھی ضروری نہیں، لیکن بہت اچھے اچھے لوگ بیان کرنے والے ہیں. ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو گئے تھے ہمیں کوئی ایسا نہیں ہوا، تو آپ ایک کے بعد دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس اصلاح قبول کریں. اسی طرح ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ ہے ہمارے مشائخ. لوگوں کی عقیدت کبھی ختم نہیں ہوگی. نبی کریم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے، کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا. تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے. تو اب یہ ایسے مشائخ آ گئے ہیں جن کو مشائخ کہنا مشائخ کی توہین ہے. تو اور جو اچھے ہیں کام کرنے والے وہ بہت ہی انگلیوں پر گن سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ لوگ عقیدت قائم کر کے آتے ہیں، اور اصول یہ ہوتا ہے آستانے کا کہ یہیں سے فیض ملے گا اور کہیں جاؤ گے تو گئے تباہ ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے جی حضور بے فکر رہیں، وفادار غلام ادھر ہی آئے گا. اب اس امید پہ وہ 60 سال گزار دیتا ہے، لیکن پیر صاحب سوائے نذرانہ قبول کرنے کے اسے کچھ نہیں دیتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایسے ہمارے گھروں میں اسلام سے ایک بیزاریت اور نفرت کا سا ماحول دیکھا ہے بعض گھروں کے اندر، اور بعض میں ایسا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیزوں کو کل اسلام سمجھ کر باقی اصل چیز کو فراموش کیے بیٹھیں. بالکل ایسا ہی. تو فساد کیوں نہیں آئے گا؟ بچے کو ہم ناظرہ پڑھا دیں، زیادہ حفظ کروا دیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، نماز یاد کرا دی، سنت کے مطابق دعائیں، تھوڑا سا بچے نے سنتیں آداب سیکھ لی، ہم کہتے ہیں بس یہ کامل ہو گیا. اس کے بعد باطنی تربیت، اس کے بعد دیگر علوم، پاکی ناپاکی کے مسائل. وہ خود بڑوں کو بعض اوقات شعور نہیں ہوتا تو بچوں کو بھی نہیں ہوتا. بالکل. اسی طرح ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر آپ چلے جائیں، جب ایک معذرت کے ساتھ ہر لیکچرار ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خود اسلام کے خلاف بات کر رہا ہو،
بچوں کی برین واشنگ اس انداز سے کر رہا ہو کہ مولویوں کو کیا پتا، وہ جو مسلمہ اصول ہیں ان کے اوپر کلام کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ غبی اور بے وقوف لوگوں نے بنایا ہے. یہ 15ویں صدی ہجری میں ماشاءاللہ نمودار ہوا ہے، جس کو صحیح قرآن و حدیث کا فیض حاصل ہوا ہے. میڈیا اسکالر جو ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی پھر وہ خرابی وہی جو ہے اس کے اسباب میں سوشل میڈیا. اس کے اندر ایک تو ہمارے بچوں کو چونکہ بیسکس حاصل نہیں ہوتی، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا صحیح غلط کیا ہے. بعض لوگ مجھے جیسے کسی نے کہا، ایک بہت ہی الٹی سیدھی تقریر کرنے والے کے بارے میں کہا، اس کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے، کیا علم ہے اس کے پاس. اچھا میں نے کہا اچھا مجھے بتائیے کہ کسی کا علم جانچنے کا پیمانہ کیا کیا ہے، ہے؟ یہ بتائیے. یہ بہت اچھا مکینک ہے، یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے، یہ بہت اچھا وکیل ہے، یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ جب تک کہ آپ خود اس فیلڈ کے ہوں گے، آپ نے گہرائی دیکھی ہوگی، تبھی آپ جانچ پرکھ سکتے ہیں نا. کسی ایک بات سے متاثر ہو کہ آپ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اب یہ ہو رہا ہے ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ مسجدوں میں کم اور وہاں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، کیونکہ ایک کلک پہ سب کچھ مل جاتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو. اسلوب دیکھیں، نہیں جانتے تو یہ نہیں فرمایا قرآن کھول لو، حدیث کھول لو، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر لو. نہیں، اہل علم کے پاس آؤ اور تمام اور مطلب آپ دلائل ملا لیں. تو اہل علم سے مراد جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، جو اپنے اکابرین کے طریق پر ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک مجمع آیا، گرو. انہوں نے کہا ہم کچھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. انہوں نے کہا ہم حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرنے دیں. فرمایا نہیں، چلے جاؤ. وہ چلے گئے. تو شاگردوں نے کہا حضور قرآن و حدیث ہی تو بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ یہ بد مذہب لوگ ہیں، ان کے عقائد میں ہے فساد. اگر یہ قرآن و حدیث پیش کرتے تو اپنے عقیدہ فاسدہ کی روشنی میں اس کی تشریح کرتے اور ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاتا. یہ امام اعظم کے ہم عصر ہیں، اور امام اعظم اپنے خواب کی تعبیر ان سے معلوم کرتے تھے. بڑے معروف ہیں خوابوں کی تعبیر کے اندر، لیکن آپ نے سنا نہیں. اتنے بڑے عالم کا یہ عالم. تو اب ہمارے بچے جو ہیں بیچارے ان کو بیسکس نہیں آتی، وہ کسی کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہا ہے. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آئی، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. اس میں ایک صاحب بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دے تم کھاتے پیتے رہو. خامخواہ یہ منع کیا جاتا ہے. ارے بھائی کھاؤ پیو، جب تک اذان ہو رہی کھاؤ پیو. حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں دو، تنگی پیدا نہ کرو. اب آپ بتائیے، یہ لاجک پیش کری جا رہی ہے. اور کہاں وہ روایات پوری اس کو پڑھانی، لاکھ اس کو دیکھنے میں. ایک شاگرد نے یہ بھیجی مجھے، اس کے پتہ نہیں کہنے گے 20-22 لاکھ افراد نے اس کو دیکھا ہے. اور اس میں کتنے لوگ گمراہ ہوں گے، کتنے لوگوں کے روزے ٹوٹے ہوں گے. اور اس کا یہ مولوی صاحب جو ہیں، یہ واقعی مولوی صاحب تھے کہ تباہ و برباد کر دیا قوم کو. اور کس لیے؟ سستی شہرت کے لیے کہ تھوڑا مجھے لوگ دیکھ لیں. ویسے تو میں مشہور ہو نہیں رہا ہوں، کسی بھی مشہور بات کا خلاف کر دو تو لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا ہے. اچھا، اور بہت سے جو جانچ پرکھ نہیں پاتے وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تھے، ایک بہت بڑے مفتی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور ہم اس بیڑا غرق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حضرت تمام اسباب اور وجوہات ہیں جن کو ہم غور کریں تو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اگر جب تک یہ چیزیں ان کی اصلاح نہیں ہوگی، چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی، بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر مفتی صاحب نے فرمایا کہ پیمانہ کیا ہے، مقیاس کیا ہے ہمارے پاس، کسی چیز کا میزان کیا ہے. آج کل جو ہے ہماری نیو جنریشن کے پاس وہ لائکنگ ہے، ویوز ہیں. جناب اس کو تو اتنے لاکھ افراد دیکھ رہے ہیں، اسے تو اتنے. میں نے ایک اس طرح کے اسکالر کا کوئی بیان پوچھا، دیکھا اور سنا تو بڑی حیرت ہوئی. وہ کاؤنٹر کرتے ہیں ہر چیز کو. ان سے کہا گیا کہ یہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ تو انہوں نے فوراً اس بات کو رد کیا کہ جناب انسان اشرف المخلوقات آپ کہہ سکتے ہیں، ایسے تو جنگل میں شیر اشرف ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور، وہ چیر پھاڑ دیتا ہے. تو آپ انسان کو مطلب اس طرح سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے اور سستی شہرت کا حصول، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی کنٹروورشل بات کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ. لیکن جو قرآن و حدیث کے پیغامات ہیں وہ واقعتاً اہل الذکر جن کا ذکر ہوا، یعنی اہل علم کے پاس جانا ہے اور ان سے معلوم کرنا ہے کہ آیا ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے. بہرحال اصلاح معاشرہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے